سے تو گل گئے، سب سے تو رمیم ہو گئے، پاؤڈر بن گئے، ہڈیاں گل گئیں، سب زمین کے ذروں میں واپس چلے گئے۔ پہلے بھی مٹی تھے، پہلے بھی پانی تھے، پانی مٹی آگ ہوا ہی تو جوڑ کے اللہ نے انسان بنایا تھا۔ یہ جب عناصر بکھر گئے تو وہ پھر سے مٹی بن گئی، پانی بن گیا، اور ہمارے وجود میں جو میٹیریل یوز ہوا تھا وہ اپنی اپنی اصل میں چلا گیا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، پانی میں چلا گیا، مٹی میں چلی گئی، آگ میں چلی گئی، ہوا میں چلی گئی، تو پھر ہم بکھر گئے۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی بکھرے ہوئے تھے، اللہ کا حکم ہوا تو سب جمع ہو کر انسان بن گئے تھے، پھر جب مریں گے تو بکھر جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ سور پھونکے گا تب یہ سب کے سب پھر جمع ہوں گے۔ جس وقت پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں اللہ پاک نے ہم لوگوں کو جمع فرمایا تھا، یعنی ہماری آگ کو، ہماری ہوا کو، ہماری مٹی کو، ہماری پانی کو اللہ نے جمع کرایا تھا، تو کیا اس کا کوئی سسٹم تھا؟ قدرت سے جمع کر دیا تھا۔ پیٹ میں گیا کیسے وہ بھی پتہ نہیں کسی کو آج تک، کہاں کی مٹی تھی، کہاں کی ہوا، کہاں کی آگ، کہاں کا پانی، اللہ نے جمع کیا، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ اندر کیسے گیا، اللہ نے اپنی قدرت سے بھیجا۔ تو ایسے ہی جب دوبارہ اٹھانا چاہیں گے قدرت کار فرما ہوگی اور قدرت حکم دے گی، ایک بہانے کے طور پہ سور پھونکا جائے گا، پھر ہر شخص کی، زید کی، عمر کی، بکر کی، عبداللہ کی، عبد الرحمن کی، آمنہ کی، خدیجہ کی، عائشہ کی، سب کے آگ پانی مٹی ہوا فوری اکٹھے ہو کر کے پھر ان کا وجود تیار کر کے وہ زمین سے باہر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے؟ تبھی تو کافر اللہ کے سامنے کہے گا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ اللہ تو نے 2 مرتبے ہمیں مارا ہے، 2 مرتبے ہم کو زندگی دی ہے، یعنی ایک دفعے وجود میں آنے سے پہلے مردہ تھا انسان، یعنی اس کی حقیقت مردہ تھی، اس کی زمین، اس کی مٹی، اس کی پانی جہاں بھی تھا مردہ، بے جان تھے۔ پھر اس مردگی کا ایک عرصہ گزر گیا اور پھر آپ نے 2 مرتبہ ہم کو زندہ کیا، یعنی اس مردگی کے بعد زندگی دی اور وجود بنا کے دنیا میں رکھا، 50 60 70 80 100 سال جتنا بھی اللہ نے رکھا، یہ ایک زندگی، اور وہ ایک موت جو اس سے پہلے تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موت عطا فرمائی، پھر مٹی، ہوا، پانی، آگ سب منتشر ہو کے اپنی اپنی جگہ چلے گئے، پھر ایک عرصے تک موت کی حالت میں ہم رہے، پھر اس کے بعد آپ نے زندہ کیا، یعنی قیامت کے دن اللہ نے سامنے کھڑا کر دیا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمیں 2 دفعے موت سے گزارا اور 2 دفعے زندگی سے گزارا، فاعترفنا بذنوبنا، ہم ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا جہنم سے بچنے کا کوئی رستہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک زندگی میں تم بچ سکتے تھے، اگر بچتے تو بچ جاتے، تم نے اس زندگی میں نہیں بچایا اپنے کو، اب نہیں ہے کوئی رستہ، اب بچنے کی کوئی سبیل نہیں، فہل الی خروج من سبیل۔ اللہ بچائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب جب زندہ ہوں گے تو جیسے ماں کے پیٹ سے ایک زندگی لے کر، پہلی زندگی لے کر پیدا ہوئے تھے تو کپڑے تو نہیں تھے، کپڑے نہیں تھے اس پیدائش میں، قیامت میں جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تب بھی کپڑے اپڑے کچھ نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے بتایا کہ محشر میں سب لوگ برہنہ ہوں گے، کسی کا جسم پر لباس نہیں ہوگا، سب کے سطر کھلے ہوئے، سب بالکل ایسے ہی جیسے ابھی اماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے ہو، ایسے آ جائیں گے محشر میں۔ تو عورت بہت باحیا ہوتی ہے نا،
عورت اور یورپ ملتے جلتے الفاظ ہیں، یعنی بالکل متشابہ ہیں. عورت جو ہے وہ عورت رہتی ہے اس وقت تک جب تک کہ اس پر یورپ کی تہذیب اثر انداز نہیں ہوتی. اس وقت تک عورت رہتی ہے، وہ یورپ کی بھی عورت ہی رہتی ہے. وہ جب پیدا ہوتی ہے تو حیا لے کے پیدا ہوتی ہے، لیکن جب وہ ان کے کلچر میں بڑھتی ہے تو بے حیا بنتی ہے. اور جب ان کا کلچر ہم لاتے ہیں تو مشرق کی عورت بھی بے حیا ہوتی ہے، اور عرب میں چلے جائے تو عرب بھی بے حیا ہو جاتی ہے. اور اگر اس کلچر کو ہم کسی عالم کے گھر میں، کسی پیر کے گھر میں لائیں گے تو وہاں کی عورت بھی بے حیا ہوگی. یہ عورت اور یورپ بس وہ کلچر ہی بے حیا بنانے والا کلچر ہے. خدا جانے ان کو کیا ہے، ان لوگوں کا حال تو عجیب و غریب حال ہے. مہینہ بھر کے قریب کچھ ہمارے ایک دوست کی خواہش پر ان کے ساتھ ایک سفر میں ہم گئے تھے، تو بس ایک ملک دیکھا ہم نے، انگلینڈ کا. اور پھر خدا کرے کہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی. کیا دیکھیں، دیکھنے کی کیا چیز ہے. لوگ مر مر کے کھپ کھپ کے جا رہے ہیں، جہنم میں جانا چاہ رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں. جدھر دیکھو عریانیت، جدھر دیکھو عریانیت ہے. کبھی کبھی عشاء کی نماز پڑھ کے، چونکہ میں 23 شہروں میں گیا انگلینڈ، اور شاید اتنے ہی ہیں، تو عشاء کے بعد بیان کر کے دیر سے نکلتے ہیں مسجدوں سے. تو بیان کر کے جب ہم کھانا کھانے کے لیے میزبان کے ہاں جانے کے لیے نکلے، راستوں سے گزرے، تو چونکہ انگلینڈ میں ہم نے دیکھا 7 بجے بازار بند ہو جاتے ہیں، 7 بجے ان کے ہاں رات شروع ہو جاتی ہے، اور سب بازار بند ہو جاتے ہیں سوائے شراب کی اور میڈیکل شاپ کے، شراب کی دکانوں کے سب بند ہو جاتے ہیں. وہ کیا عقل ہے ان لوگوں کی. نہیں، میڈیکل شاپ تو واقعی رات بھر کھلے رہنے چاہیے کہ انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے، لیکن وہ شراب کیوں کھلی رہنی چاہیے؟ تو وہی لوگ جانتے ہیں، ہم کیا جانے بھائی، وہی لوگ جانتے ہیں. لیکن بہرحال شراب کی دکانیں کھلی رہ سکتی ہیں اور میڈیکل شاپ کھلے رہ سکتے ہیں، تو عام بازار تو بند ہو جاتے ہیں. تو اس وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ کے نکلتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، شہر میں سے گزرنا ہوتا، تو وہ سب انگریز جو ہیں وہ اپنے شراب وراب کے لیے پھرتے رہتے، گھومتے رہتے، کچھ پی کر کے اور کچھ خریدنے کے لیے، لے جانے کے لیے، جس طرح کے بھی ہو. بہرحال تو سڑکوں پر، رستوں پر کبھی ان پر نظر پڑ گئی تو خیال یہ ہوا کہ کیا یہ لوگ جانوروں میں پیدا کیے جانے کے قابل تھے؟ وہ تو اللہ تعالی نے انسانوں میں پیدا کر کے فضل فرما دیا. ان کی روحیں تو بیل بنانے کے اور جانور بنانے کے قابل تھی. خدا جانے دماغ اچھا ہے، بہت سی چیزیں تہذیب میں قابل قدر ہیں، سیکھنے کے لائق ہیں، بہت سی اچھی چیزیں موجود ہیں اس قوم میں، لیکن وہ عورت کو کیوں بے حیا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عورت کو آخری درجے کا بے حیا انہوں نے بنایا ہے. جتنی بے حیا عورت ان کو نظر آتی ہے ان کا دل باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتی ہے. اور فطرت یہ کہتی ہے جتنی با حیا عورت نظر آئے مومن کا دل اس سے خوش ہوتا ہے. اور مومنی کا نہیں، عام انسان جو ہندوؤں میں بھی ہیں اور لوگوں میں بھی اکثر ایسے لوگ ہیں جن کا فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی با حیا عورت سے ہی خوش ہوتے ہیں، اور اسی سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے. بے حیا سے ان کے دلوں کو بھی سکون نہیں ملتا. اس کے لیے تو ایمان کی بھی ضرورت نہیں، لیکن ایمان تو اس سے بھی اعلیٰ درجے کی حیا سکھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. ایک جگہ الحیاء هو الایمان کہا گیا. حیا ہی، عفت ہی، پاک دامنی ایمان ہے. بہرحال ازواج مطہرات حیا کے اعلیٰ مقام پر تھی.
عورت ایسی کوئی بات سنتی بھی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بشرطے کے باحیا ہو، بشرطے کے باحیا ہو، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عائشہ قیامت تو بھول گئی، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ، جب ننگے اٹھیں گے تو ہم مردوں کے سامنے کیسے جائیں گے، اور ہم تو کتنے پریشان ہو جائیں گے اس وقت میں۔ ان کی حیا نے اندر سے آواز دی، ارے بھائی وہاں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تو ہم کیسے؟ اور ظاہر ہے جس کی حیا کا یہ عالم ہو کہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کی تدفین ہوئی تو جاتی رہیں، ابا کی تدفین ہوئی تو بھی جاتی رہیں، اس گھر میں جا کے بیٹھتی تھیں تسلی سکون کے واسطے۔ لیکن سیدنا عمر فاروق کی تدفین ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں بغیر حجاب نبی کی زیارت کو نہیں جاتی تھی، بغیر حجاب نہیں جاتی تھی، اس لیے کہ اب تک تو میرے ابا تھے جو محرم تھے، اور میرے نبی میرے شوہر تھے جو محرم تھے، اب تو عمر امیر المومنین بھی دفن ہو گئے تو وہ تو نامحرم ہیں، اس لیے جو مردوں سے بھی پردہ کرتی تھی اس عورت کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا۔ اس عورت نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت شرم حیا سے ہم پریشان نہیں ہو جائیں گے؟ کیسے ہو جائے گا؟ عورتیں مرد سب برہنہ ہوں گے، کیا ہوگا اس وقت؟ وہ قیامت ایک طرف رہی، یہ قیامت اس سے بڑی ہمارے اوپر آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، وہی میں آپ کو جملہ سنانا چاہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی معاملہ قیامت کا ایسا ہولناک ہوگا کہ کسی کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے بازو کون ہے اور کس حال میں ہے، یہ پتہ بھی نہیں، معاملہ اتنا ہولناک ہوگا۔ ہر ایک کے دل میں اپنی پڑی ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ بازو مرد ہے یا عورت ہے، کپڑے پہنا ہوا یا برہنہ ہے، یہ بھی پتا نہیں، کچھ پتا نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر لے گی، کسی اور طرف متوجہ ہونے کا موقع نہیں دے گی۔ یہ ہوتا ہے قیامت کا حال۔ ایسی قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کوئی آسان کام ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایسا حال ہوگا ہر ایک کا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز کر دے گا۔ ابا دکھیں گے تو نہیں پہچانے گا یہ میرے ابو ہیں، بیٹا دکھے گا تو بھی نہیں پہچانے گا کہ میرا بیٹا ہے، بیوی سامنے آ جائے گی تو بھی نہیں سوچے گا کہ یہ کون ہے، یہ کیا میری بیوی ہے، اس کا بھی دھیان نہیں آئے گا، بیٹا آئے گا اس کا بھی دھیان نہیں آئے گا، کسی کا دھیان نہیں آئے گا۔ دھیان تو اس میں لگا ہوا ہے میرا ہوگا کیا، میرا بنے گا کیا حساب کے بعد، دھیان تو اس میں لگا ہوا ہے۔ بھائی اتنا خطرناک دھیان، اتنا خطرناک حساب ہے، اور ہمارے پاس 4 پیسے آتے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا کوئی خدا بھی ہے جسے حساب دینا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، میرا مال ہے جو چاہے کرتا ہوں، میں کمایا ہوں جو چاہے کرتا ہوں۔ یہ جواب تو ایمان والے کا جواب نہیں، یہ جواب تو قارون کا جواب ہے کہ جس کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، دیکھ اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے اور تو بھی اللہ کے بندوں پر احسان کر، اور زمین میں اپنے مال دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو کے فساد مت مچا۔ جب یہ نصیحت کی تو وہ کہنے لگا یہ اللہ کا کیا احسان ہے، اس میں اللہ کا کیا احسان ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا مال تو میں اپنے ہنر سے کمایا ہوں، اپنی محنت سے کمایا ہوں، اپنی ہوشیاری سے کمایا ہوں۔ اللہ کے دینے کا اس میں کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہاں دیا، کب دیا مجھے؟ میں تو محنت کر کے کمایا ہوں، یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میرے ہنر کا، میری ڈگری کا۔ علم انما اوتیتہ علی علم عندی، اپنے علم سے میں نے کمایا ہے۔ یہ جواب پیغمبر کو قارون نے دیا تھا،
بدقسمتی سے آج مسلمان مالدار سے کہا جا رہا ہے بھائی یہ مال کا غلط استعمال کیوں کرتے ہو، یہ اسراف، یہ تبذیر، یہ فضول خرچیاں، یہ شیطانی حرکتیں، یہ رب کو ناراض کرنا، یہ اللہ کے بندوں کا دل دکھانا. لا تبغی الفساد فی الارض، اس مال سے فساد مت کرو، احسان کرو لوگوں کے اوپر، اور لوگوں کو ایسے ہی تم نہال کرو جیسے اللہ نے تمہیں نہال کر دیا ہے، اور لوگوں کے دکھ ایسے دور کر دو جیسے اللہ نے تمہارا دکھ دور کر دیا ہے. تو جواب آج مسلمان کا بھی یہی ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی. جاؤ مولانا صاحب اپنا کام کرو، میرا مال ہے، میں جو چاہے کروں گا. ایک بہت عرصہ پہلے، محلے کا نام تو میں نہیں لیتا کیونکہ بہت سے آپ میں سے اس محلے کے بھی ہیں، اس لیے محلے کا نام نہیں لیتا. ایک محلے میں اصلاح معاشرہ کی ایک کمیٹی بنی تھی، اور وہ اصلاح معاشرہ کا نام جو ہے اس زمانے میں اتنا عام نہیں تھا. بس شروع میں اس شادی بیاہ کی فضول خرچیوں کو دیکھ کر بستی کے کچھ سمجھدار لوگوں میں، جس میں ایک آدھ عالم بھی نہیں تھے، امام وغیرہ تھے مسجد کے ایک دو، باقی سب شہر کے یعنی بستی کے محلے کے سمجھدار لوگ تھے. دو چار مالداروں کو لیا، دو چار پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں کو لیا، ایسے لے کے کمیٹی بنائی. اس سب کو احساس تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت جتنا ہو رہا تھا شادی بیاہ میں اسراف، آج جتنا ہو رہا ہے اس کا 10% بھی نہیں تھا. اس وقت کی بات ہے. لیکن چونکہ اس سے پہلے والی حالت سے تقابل کر کے ان کو فکر ہوئی تھی، اس لیے یہ بنی تھی تنظیم. اس کا صدر بھی ایک سیٹ صاحب کو بنائے تھے جو بہت پیسے والے تھے. اور میں ابھی اثر میں بتا رہا تھا کہ جب بھی صدر بنانے کی بات آتی ہے تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ پیسہ کس کے پاس ہے، اس کو بناؤ. تو پیسے کی بنیاد پہ اس میں بھی مشورہ ہوا کہ صاحب یہ بستی کے بڑے دولت مند آدمی ہیں، یہ جا کے بولیں گے تو اثر بھی پڑے گا لوگوں کے اوپر، لہذا ان کو بناؤ. تو وہ صدر تھے. اور دو چار واقعے میرے علم میں ہے کہ کسی کے گھر میں شادی ہونے والی تھی، تخمینہ اندازہ یہ تھا کہ یہ صاحب خرچہ کریں گے اسراف تبذیر، تو یہ کمیٹی ان کے پاس پہنچ جاتی یا اپنے پاس چائے پانی پہ بلا لیتی تھی اور ان کو سمجھاتی تھی. تو سمجھ جاتے، اکثر لوگ سمجھ جاتے، کوئی مان لیتا، کوئی تھوڑا مان لیتا، کوئی تھوڑی اپنی مجبوری بتا دیتا. لیکن بہرحال یہ لوگ کوشش کرتے تھے. اس کوشش میں ایک دو جگہ کامیاب بھی ہوئے. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس صدر صاحب کے گھر میں شادی تھی، ان کے گھر میں شادی تھی، اور اللہ نے پیسہ بہت دیا تھا. تو جو عورتوں کے چونچلے دے یہ سب پورے ہوتے شروع ہو گئے، بس تیاریاں. اور گھر میں تو چلتے رہے، تو گھر میں کسی کو کیا دخل ہے بھائی؟ محتسب را درون خانہ چیکار، کسی کے گھر کے اندر کے معاملات کا تو کوئی ذمہ داری نہیں. اس کو تو کسی نے پوچھا نہیں، نہ جاننے کی کوشش کی. لیکن جب جیسے جیسے قریب آتی گئی شادی اور قریب کی رسومات سامنے آنے لگی، تو ویسے ویسے سب میں باہر بھی بات آنے لگی کہ صاحب یہ خود تبذیر کر رہے، اسراف کر رہے. تو جو کمیٹی کے باقی لوگ تھے انہوں نے جا کر ان کے گھر پہ ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے، ہم ہی لوگ تو ایک فکر لے کے اٹھے تھے، ہم ہی لوگ لوگوں کو روک رہے تھے، منع کر رہے تھے. اب اگر آپ ہی کے پاس ہوگا، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے گانے بجانے والوں کا بھی بندوبست کیا ہے، ایک پارٹی بلائی ہے، تو کیا اثر پڑے گا؟ ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے گی. تو ان سے بات چیت کی کہ آپ اللہ کے واسطے کم سے کم وہ باجا والا قصہ تو ختم کرو. آپ جو گھر میں جو ہو گیا ہو رہا ہے، اندر ہی ہے، باہر تو نہیں آ رہی بات. لیکن جب تمہاری بارات اس طرح جائے گی تو ساری بستی میں ہماری جماعت ہی بدنام ہو جائے گی، کل کو کوئی بھی سننے والا نہیں ہوگا. تو یوں ان کو جا کر توجہ دلائی گئی. تو دیکھیے مال کا نشہ کیسا ہوتا ہے. انہوں نے وہ توجہ دلانے والے اپنی کمیٹی کے ساتھیوں کو کوئی جواب نہیں دیا، اور ان کا نوکر ادھر کھڑا ہوا تھا ہاتھ باندھ کے چائے وائے منگانے کے انتظار میں. تو بولے اس کا پکارا، وہ آیا قریب میں تو اس سے کہا کہ میں کیا بولا تھا؟ کون سی پارٹی کو بولا تھا؟ تو وہ پارٹی کو بولا تھا. اچھا،
تو اب ایک اور پارٹی کو بھی آرڈر دے دو، میرا مال ہے، میں جو چاہے کروں گا، ان لوگوں کا کیا جا رہا ہے بستی والوں کا. دیکھیے، یہ میں آپ کو فرضی بات نہیں سنا رہا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، گھڑی ہوئی بات نہیں سنا رہا ہوں، یہ ایک واقعہ سنا رہا ہوں 20-22 سال پہلے کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. اس اصلاح معاشرہ کے صدر سیٹھ صاحب نے ایک بلایا تھا، جب ان کو جا کے سمجھایا گیا کہ کم از کم یہ باجا گاجا تو مت رکھو، تو وہ نوکر سے کہتے ہیں ایک آرڈر دیے نا، اور ایک پارٹی کو دو آرڈر. کیوں؟ پیسہ میرا ہے، میں جو چاہے کروں گا، میری بچی کی شادی ہے، ان لوگوں کو کیا جلن ہو رہی ہے، ان کے دل میں کیا دکھ ہو رہا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. میرے دوستو، یہ مال کا نشہ ہے، یہ مال کا نشہ ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا شروع گفتگو میں، مالدار بنو، بری بات نہیں ہے، صحابہ جیسے مالدار، صحابہ جیسے مالدار بنو. بڑے سے بڑے مالدار صحابی کو غلطی بتا دی جائے تو فوراً قبول کر. تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تکبر اچھے کھانے کا نام نہیں ہے، تکبر خوب کمانے کا نام بھی نہیں ہے، تکبر بڑا بنگلہ بنا لینے کا نام بھی نہیں ہے. تکبر پھر ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس. اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا، نظر سے گرانا، اور حق بات سامنے آ جائے تو قبول نہ کرنا. بس حق بات سامنے آ جائے تو قبول نہ کرنا. بطر الحق وغمط الناس، یہ کیفیت ہمارے اندر موجود ہے، کسی درجے میں بھی ہے تو بس یہ طے ہے کہ تکبر موجود ہے. چاہے ہم نمازی ہوں، چاہے ہم حاجی ہوں، چاہے ہم داعی ہوں، چاہے ہم عالم ہوں، چاہے ہم پیر صاحب ہوں، خود مصلح بن گئے ہوں، لیکن اگر ہمارے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ جب اپنی غلطی کی بات آئے گی تب نفس اپنا سر اٹھائے گا، اور جو بہت دنوں سے دبا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، وہ آج اپنا اثر دکھائے گا. جب بات اپنی غلطی ماننے کی آئے گی تب اثر دکھائے گا. اس لیے وہ کہتے نہیں کہ ایک بغداد میں بزرگ تھے، ان کا نام تھا رویم، بڑے عالم بھی تھے، فقیہ تھے اور نیک آدمی تھے. دنیا سے بے تعلق جو لوگ ہو جاتے ہیں ان علماء میں سے تھے کہ دنیا داری سے علیحدہ ہو کر بس صرف اپنے دین میں، اپنی آخرت میں، خدمت خلق میں، اس میں اپنے کو لگایا ہوا. ایسے فقیہ تھے وہ. اور بغداد میں ایسے فقہا کی ایک جماعت تھی، بہت سے تھے، ایک دو نے، ایسے بہت سے تھے. تو خلیفہ نے قاضی القضات کا، چیف جسٹس کا تقرر کرنا چاہا. تو لوگوں سے معلوم کیا بھائی کس کے پاس تفقہ زیادہ ہے، کون بڑا فقیہ ہے اس وقت میں شہر میں، اس کو بنائیں گے چیف جسٹس. مسلم حکومت ہوتی، اسلام کی روشنی ہی میں فیصلے کرنے ہوتے. تو لوگوں نے ان کا پتہ دیا، یہ بہت بڑے فقیہ ہیں، یہ بن سکتے ہیں. بادشاہ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ میں آپ کو شہر کا قاضی بنا رہا ہوں اور آپ اس کو قبول کر لیں. تو خیر بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ جبر بھی کرتے تھے، مجبور بھی کرتے تھے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اسی لیے تو جیل میں بھیجا گیا تھا کہ انہوں نے قضاءت قبول نہیں کی تھی. قضاءت انہوں نے قبول نہیں کی تھی. ان سے کہا گیا کہ آپ قضاءت کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، میں اپنے کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، اور نبی کا حکم یہ ہے کہ جو شخص جس منصب کا اہل نہ ہو وہ اس کو قبول نہ کرے، اس لیے میں اہل نہیں سمجھتا. تو بادشاہ نے کہا کہ ہم آپ کو اہل سمجھتے ہیں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی اب تو اور بھی بات صاف ہو گئی، اب دو میں سے ایک صورت ہوگی، وہ یہ کہ میں اہل ہوگا تو جھوٹ بول رہا ہوگا اور جھوٹے کو قاضی بنانے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر میں نا اہل ہوگا تو نا اہل کو قاضی بنانے کی کوئی گنجائش نہیں.
تو دونوں صورتوں میں بھی میں قاضی بننے کا اہل نہیں رہا باقی. اب یوں جان بچا لی تو بادشاہ نے کہا نہیں بنو گے تو جیل بھیج دیں گے. فرمایا وہ اللہ کی مرضی ہے، تو جیل بھیج دیے گئے. تو ایسے ہی کوئی زیادتی کیا ہوگا، ہر ایک کی اتنی ہمت تو نہیں ہوتی. جیسے 39 علماء نے بادشاہ کے ظلم کو برداشت کرنے نہ کر کے بادشاہ کی مرضی کے مطابق بات کر لی تھی، اور 40 میں سے صرف ایک امام احمد نے نہیں مانا تھا. اللہ نے ائمہ انہی کو بنایا ہے جن کی عظیمتیں بہت بلند ہیں، جو اس منصب پر اللہ نے پہنچایا ہے. خیر، تو بادشاہ نے کہا ہوگا ماننا پڑے گا، بننا پڑے گا، تو بن گئے بیچارے. فقیہ تو تھے، قاضی بن گئے، عہدہ قبول کر لیا. اور اس زمانے میں یہ جو جماعت تھی، یہ لوگ اپنے لیے عہدوں کو، مرتبوں کو، منصبوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیا تھا. ان کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ بھئی ہمیں دنیا کے عہدے نہیں چاہیے، ہم بس دین کی خدمت کر کے مر جائیں گے. تو روائم بھی یہی کہا کرتے تھے، اپنا حلقہ ہی ان کا وہ تھا. جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو یا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو، کسی کو کتابوں میں لکھا ہے، اس کی اطلاع ملی کہ رویم جو ہیں وہ شہر کے قاضی بن گئے، عہدہ قبول کر لیا انہوں نے. تو اس وقت انہوں نے بڑی نکتے کی ایک بات کی، نکتے کی بات کی، کیونکہ وہ ان کے حلقے کے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنا راز ایسے آدمی کے پاس رکھائے جو فاش نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ رویم کے پاس جا کر اس کے دل میں رکھا دے، اس لیے کہ 40 برس تک عہدے کی تمنا لیے رہا، ظاہر ہونے نہیں دیا کسی کے سامنے. اب چانس ملا تو چڑھ گیا عہدے کے اوپر. تو لوگ، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے دل میں چھپ گئی ہیں. نفس سرکش مٹا نہیں ہے، بلکہ دب گئی ہیں کچھ چیزیں. کچھ تکبر دب گیا ہے، غصہ دب گیا ہے، عناد دب گیا ہے، حسد دب گیا ہے، اور اس کی جگہ پر خوبیاں اوپر آ گئی. یہ ختم تو نہیں ہوئی. زندگی میں کوئی وقت ایسا آتا ہے جب یہ سرکش سر اٹھاتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ میں مرا نہیں تھا، میں زندگی تھا چھپا ہوا، اور تکبر میں مبتلا کر کے خسارے میں ڈال دیتا ہے انسان. تو خطرہ ہے. اسی لیے کہا گیا ہے الناس کلہم ہلکا الا العالمون والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم. مشائخ فرماتے ہیں کہ تمام انسانیت ہلاکت کے دہانے پر ٹھہری ہوئی ہے سوائے علماء کے، اور تمام علماء ہلاکت کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں سوائے باعمل علماء کے، اور تمام عمل کرنے والے بھی ہلاکت کے دہانے پر ہیں سوائے مخلصین کے. اور بات اس پر ختم نہیں کی، غور کرنے کا مقام یہ ہے والمخلصون علی خطر عظیم. اہل اخلاص بھی خطرے کے بارود پر کھڑے ہوئے، خطرے کے بارود پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ نفس سرکش کسی وقت دھماکہ کرے گا اور بڑے بلند مقام سے نیچے گرا دے گا، قرب خداوندی سے قرب نفسانی و شیطانی تک پہنچا دے گا. تو بھائی مستغنی کوئی نہیں. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ واعظ فرمایا تھا خواص میں، اس میں یہی بات فرمایا تھا، فرمائی تھی اخیر میں خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور رضا الہی والی نیت پر جینے کے اطمینان کے واسطے کوئی بھی شخص اپنی اصلاح سے مستغنی موت تک نہیں، موت تک اپنی اصلاح سے مستغنی نہیں. اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن نفس امارہ بالسوء ہے، ایسے ایسے حسین باغ دکھاتا ہے،
اور ایسے ایسے خوبصورت منظر دکھاتا ہے. والمخلصون علی خطر عظیم. علماء، اہل عمل، عوام الناس تو کس کھیت کی مولی ہیں، اہل اخلاص بھی دھماکے پر کھڑے ہوئے. اہل اخلاص بس اسی سے بچنے کے واسطے، اسی سے بچانے کے واسطے انبیاء کو بھیجا گیا، قرآن اتارا گیا، آخرت کی یاد دہانی کرائی گئی، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں اپنے دین کو بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. اے ایمان والو، تقوی کی نعمت اختیار کرو. تقوی کا ادنا درجہ ایمان ہے، شرک سے بچ جانا اور توحید پر آ جانا، اور تقوی کا اعلیٰ درجہ ہر اس شائبے سے بھی اپنے کو بچا لینا جس میں خطرہ ہو اللہ کے ناراض ہونے کا. یہ اعلیٰ درجہ ہے، جس میں خطرہ ہو اللہ کے ناراض ہونے کا، اس سے بھی اپنے کو بچا لینا. اب لوگ کہتے ہیں بھئی جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. اب حرام حلال ہے، اب درمیان میں جو چیز ہے تو اس کو حلال سمجھنا چاہیے. لیکن سیدنا عمر بن الخطاب نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی واضح ہو گیا ہے، حرام بھی واضح ہو گیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا حلال ہونا پورے طور پر واضح نہیں ہوتا، حرام ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو جو ایسی بین بین چیزیں ہیں تو صحابہ کا طریقہ یہ تھا، اس کو چھوڑ دیتے تھے تقوی کی خاطر. صحابہ کا طریقہ یہ تھا. اور اس زمانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ تقوی کی کوئی پرواہ نہیں، تقوی کی کوئی پرواہ نہیں. اب کہتے ہیں بھائی اس میں دوسروں کا نفع دوسرے چولہے میں جائیں، اپنا نفع دیکھو. تم وہاں پہلے اپنا نفع، اس کے بعد دوسرے کا نفع. سب سے پہلے اسلام یہ سکھاتا ہے پہلے اپنی نجات، اس کے بعد دوسرے کی نجات. دوسرے کی نجات کے لیے اپنے کو خطرے میں ڈالنے والا نہ عقل مند کے نزدیک عقل مند ہے، نہ شریعت کے نزدیک عقل مند ہے. شریعت بھی کہتی ہے پہلے اپنے کو. اور میں آپ کو دنیا والوں کی ایک معروف مثال اکثر دیتا ہوں، بار بار دے چکا ہوں، کہ وہ جہاز جتنی مرتبے بھی اڑے گا تو اس کے اڑنے سے پہلے ہی اعلان کیا جائے گا کہ یہ پیٹی باندھ لو اور یہ کر لو اور یہ کر لو، جو ان کے ضروری ہدایات ہیں حقوق انسانی کے تحت، وہ سب وہ اعلان ہر دفعے کرنا پڑتا ہے. ہر دفعے کرے گا، 25 دفعے اڑے گا تو 25 دفعے کیا جائے گا اعلان. جی. اور بعض زیادہ سفر کرنے والوں کو تو زبان یاد ہو گئی، ان کو کھڑا کر دیں تو وہ بھی بول دیں گے سب. نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی سننا پڑے گا، انہیں بھی سنایا جائے گا. تو اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں حفاظت کی، خود حفاظتی کے بہت سی باتیں اعلان کی جاتی ہیں. تو اس میں ایک اعلان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ جیکٹ نکلے گا، اگر پانی پر اترنا پڑے تو اس کو ایسے پہنا جاتا ہے، ایسے پھونکا جاتا ہے اور ایسے اس سے کیا جاتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے. تو اس کے بعد فوراً یہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں کی سہایتا سے پہلے اپنے کو جیکٹ پہننا نہ بھولیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ عقل ہے. عقل یہی کہتی ہے کہ پہلے اپنی فکر کرو. سب سے زیادہ انسان پر اپنا حق ہے، اپنی فکر کرو. اپنی فکر کر کے دوسرے کو. شرع بھی یہی کہتی ہے کہیں کوئی خطرہ ہو دو آدمیوں کا، تمہارا دین خطرے میں ہو، سامنے والے کا دین خطرے میں ہو، اس کا دین بعد میں دیکھو، پہلے اپنا دین حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اس کے دین کی بعد میں. ہم اپنے دین کو محفوظ رکھتے ہوئے، ہم تقوی کے اعلیٰ معیار پر زندگی گزارتے ہوئے دوسروں کو جتنا دین دے سکتے ہیں دے، نہ پہنچ سکے تو بھی ہمارے سے حساب نہیں ہوگا، ہم سے حساب نہیں ہوگا. اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا اپنا دین خطرے میں ڈال کے دوسرے کے دین کی حفاظت کرو، کہیں اللہ نے نہیں فرمایا، اور اللہ پوچھے گا بھی نہیں. ہمارا دین پہلے پوچھے گا، پھر دوسروں کا پوچھے گا. اسی لیے ما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے تو بات کھول کھول کے بتا دینے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کتنے لوگ نہیں مانے ہمارے نبی کی بات، کسی کا جواب نبی کو دینا نہیں ہے، کسی کا بھی جواب دینا نہیں ہے نبی کو.
جتنے نہیں مانے وہ اپنے ذمہ دار ہیں، لیکن نبی کی ذمہ داری بات پہنچانے کی تھی، تو بات پہنچا دیتے ہیں علماء، ہمارے اکابر، ہمارے علماء کرام بات پہنچا دیتے ہیں۔ بات پہنچا دینے کا جو جائز طریقہ ہے، اس جائز طریقے سے آگے بڑھنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں شارع کی طرف سے۔ اس لیے پھر آج کل لوگ کہتے ہیں ایسے طریقے سے دین پھیلانا، ویسے طریقے سے دین پھیلانا۔ ارے بھائی کیسے طریقے سے پھیلانا؟ طریقہ دین پھیلانے کا بھی تو پیغمبر نے دیا ہے، دین پھیلانے کا حکم بھی نبی نے دیا ہے، اور دین پھیلانے کا طریقہ بھی نبی نے دیا ہے۔ اور جب نبی نے دیا ہے، صحابہ کرام نے سب سے زیادہ دین پھیلایا ہے، اور صحابہ کرام نے کیسے دین پھیلایا؟ تو اپنا دین خطرے میں نہیں ڈالا دوسروں کے دین کے واسطے، بلکہ اپنے تقوی کو بھی متاثر ہونے نہیں دیا، اور یہ کہا پہلے ہمیں اپنی فکر ہے، بس ہمیں اللہ کو اپنا جواب سب سے پہلے دینا ہے، سب سے پہلے اپنا جواب دینا ہے اللہ کو۔ تو اس لیے میرے دوستو، بس دین کی فکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سے وفاداری کریں، اپنے سے وفاداری کریں، 100% دیندار بننے کی فکر کریں۔ ایک زندگی کا مقصد ہے، ایک زندگی کی ضرورت ہے، مقصد کو متاثر ہونے نہ دیں، ضروریات چاہے سب قربان کر دینی پڑے، ہر ضرورت قربان کی جا سکتی ہے، لیکن مقصد کو دھکا لگنا بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا، یہ ہے مقصد حیات۔ اللہ راضی ہو جائیں اس طرح جی کر جانا دنیا سے، یہ مقصد حیات ہے۔ یہ مقصد دھکا لگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لیے تو 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملے تو قربانی دی جا سکتی ہے، جیسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت کی روٹی کی بھی قربانی دے دی، مگر دین کو دھکا لگنے نہیں دیا۔ صحابہ کرام ایک ایک کپڑے میں زندگی گزار لیے، لیکن دین کو دھکا لگنے نہیں دیا صحابہ نے، کیونکہ ضرورت قربان کی جا سکتی ہے، مقصد کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے مقصد کی حفاظت کے واسطے ضرورت تو ایک بھی قربان کرنی نہیں پڑے گی، ذرا راحتوں کی قربانی ہے، مگر ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ضرورت تو انشاءاللہ ایک بھی قربان کرنی نہیں پڑے گی، کچھ راحتوں کی، کچھ آرام کی قربانی دینا ہے، تو کیا مقصد کے لیے ہم آرام کی قربانی بھی نہیں دیں گے؟ مقصد کے لیے ہم راحت کی بھی قربانی نہیں کریں گے؟ تو یہ ہماری نادانی ہوگی، ایسا حمق اور ایسا جہل ہوگا جس کے مرنے کے بعد سوائے پچھتانے کے اور کچھ ہمیں مل نہیں سکتا، پچھتانا ہمارا مقدر ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو صحیح کریں، فکر کو صحیح کریں، بار بار اپنی آخرت کو سوچیں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ ہم میں سے کوئی اسی کا منکر نہیں ہے، اگر انکار کرے تو مومن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی بیماری کی نشاندہی کی، اور نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے۔ کافروں اور مشرکوں کی بیماری اور غرور اور انکار، اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کلا بل تکذبون بالدین، اصل تمہارا روگ یہ ہے کہ تم قیامت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے ہو، اس کو مانتے نہیں ہو۔ اگر تم قیامت کے دن مان لیتے، قیامت کے دن پر ایمان لے آتے، تو تمہاری زندگی کی یہ صورتحال نہ ہوتی کہ تم پیغمبر سے بغاوت کر رہے ہو۔ پیغمبر سے بغاوت کر رہے ہو تو صرف اس وجہ سے کہ تم قیامت کے دن کو نہیں مانتے ہو۔ آج بات یہ ہے کہ زبان سے قیامت کو مان لینے کے باوجود ابھی ہمارے قلوب اور ہمارے ذہن قیامت کے ہونے کا اطمینان نہیں رکھتے ہیں۔ اگر قیامت کے ہونے کا اطمینان ہوتا تو ہماری زندگی میں بھی پیغمبر کی نافرمانی نظر نہ آتی۔ آج جو کچھ نافرمانیاں ہو رہی ہیں، پیغمبر کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، بے دین زندگیاں گزاری جا رہی ہیں، ہر گناہ کے لیے راضی ہیں اور ہر گناہ میں گرے ہوئے ہیں اور مبتلا ہیں، اس وجہ سے کہ قیامت کے دن پر یقین نہیں بنا ہے۔ قیامت کے دن پر یقین نہیں بنا ہے۔ قیامت کے دن کا یقین بنا لیجئے، انشاءاللہ یہ ایمان بالآخرت ہی ہماری زندگی کو نبی کے فرما برداری میں تبدیل کر دے گا۔ ایمان بالآخرت،
ایمان بالآخرت سے ہم محروم ہیں. ہم نہیں مان رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اللہ فرما رہا ہے نہ ماننے والا بھی اس دن آنکھیں کھل جائیں گی اور کہے گا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. نہیں ہے بھائی، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. راستہ تو دنیا ہی میں تھا، دنیا ہی میں تھا راستہ، اب کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس کو مانے ہم. زبان سے تو مانا ہے ہم نے کہ ہاں آخرت کا دن ہے، زبان سے تو مانا ہے، لیکن ابھی دل کو یقین نہیں ہوا کہ مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا، سامنے کھڑا کرے گا، حساب لے گا، جنت ہوگی جہنم ہوگی، ماننے والوں کو اپنے مہمان خانے میں بھیجے گا، جس سے ناراض ہوگا اسے اپنے قید خانے میں بھیجے گا. اس کا قید خانہ اس کی شان کے مطابق ہے، اس کا مہمان خانہ اس کی شان کے مطابق ہے. اگر وہ اپنے مہمان خانے میں بھیج دے تو نعمتوں کی، راحتوں کی، عزتوں کی، سرور و سکون کی کوئی حد نہیں ہوگی، اور اگر وہ اپنے قید خانے میں بھیج دے بد نصیبی سے تو عذاب کی، تکلیف کی، اذیت کی، تڑپ کی، گھٹن کی کوئی حد نہیں ہوگی. اس لیے آنکھوں کو نظر آ رہا ہو یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، یقین بننا اس کو کہتے ہیں. آنکھوں کو نظر آ رہا ہو، جب جب اللہ کی فرما برداری کی توفیق ہو رہی ہو تو جنت دکھائی دے رہی ہو، اور جب جب گناہ کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو تو جہنم سامنے دکھائی دے رہی ہو، اور ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے مگر اس جگہ تو جانے کے لیے ہم تیار ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جانا چاہتے. پروردگار ایک سانس کے لیے بھی مت بھیجیے، ہم اس میں جانا نہیں چاہتے، ہم جا ہی نہیں سکتے. جتنا دنیا میں بتایا گیا ہے وہ بھی نہیں سن سکتے ہم، جو حقیقت ہے وہ کیسے برداشت کر سکتے. اس لیے جس کا آخرت پر ایمان ہوگا، جس کا عقیدہ آخرت درست ہوگا، وہ پیغمبر کا باغی نہیں ہو سکتا، نبی کا نافرمان نہیں ہو سکتا. آج ہمارا مرض بھی وہی ہے جو کفار و مشرکین کا مرض ہے. فرق یہ ہے انہوں نے تو سرے سے جھٹلا دیا تھا، ہم نے مان ضرور لیا ہے لیکن یقین ابھی ہمارا بنا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اب سمجھ میں آئے گا آپ کے، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ رسول پہ ایمان لاؤ. یہ کیا بات ہے بھائی، ایمان والو ایمان لاؤ، کیوں فرما رہا ہے؟ ہاں یہ جو ابھی تم نے مان لیا ہے نا وہ ہو جائے یقین کے درجے میں. ایمان پر محنت کرو، محنت کرو، ایمانیات پر، عقیدوں پر محنت کرو، اتنا کہ دل مان لے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جب جب نبی کی نافرمانی کا موقع سامنے آ جائے تو اللہ کو حساب دینے کا منظر بھی آنکھوں کے سامنے آ جائے، بس صحیح ہو جائے گا. اسی وقت دماغ ٹھکانے لگ جائے گا. ہم کہیں گے کہ اے نفس میں تجھے دودھ پلا پلا کے پالنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں. تیری رضا میری ذمہ داری نہیں ہے، میرے مالک کی رضا میری ذمہ داری ہے. میں تیرے رسنے روٹھنے کا کوئی غم نہیں کرتا، میں کہ میرے مولا ایک لمحے کے لیے روٹھ جائیں تو میں جی نہیں سکتا. میں اپنے رب کے لیے جی رہا ہوں، تیرے لیے تھوڑے ہی جی رہا ہوں. تو خوش رہتا ہے اپنی بلا سے خوش رہے، تو ناراض ہوتا ہے اپنی بلا سے ناراض ہو جائے. تو میرا مقصود نہیں، میرا مقصود مطلوب محبوب مرغوب میرا رب ہے، میں اس کے لیے جی رہا ہوں. یہ ہے آخرت. جو آخرت کو جانتا نہیں مانتا نہیں، بس ہاں والیوم الآخر والیوم الآخر بس زبان سے بول رہا ہے اور دل یقین نہیں کرتا کہ ہوگا کوئی دن ایسا، تو پھر وہ کیسے بچے گا؟ گناہوں سے نہیں بچ سکتا. بچنے کے واسطے دل کا یقین کرنا ضروری ہے. اور دل میں ان عقیدوں کا یقین کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کے ہونے کا یقین، اللہ کے ناراض ہونے کا یقین، اللہ کے راضی ہونے کا یقین، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، برزخ کا یقین، موت کے بعد پیش آنے والے واقعات و حالات کا یقین. یہ کیسے پیدا ہوگا؟ کس یونیورسٹی میں ملے گا؟ کس کالج میں اس کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے؟ کہاں سے یہ حاصل کر سکیں گے؟ تو یاد رکھو یہ نہ تو کالجز میں کوئی اس کا ٹاپک ہے، اس کا کوئی سبجیکٹ ہے، نہ کسی مدرسے میں اس کا سبجیکٹ ہے. یہ علم تو ملے گا اللہ کے نیک بندوں اور اہل اللہ کی صحبت سے.
صحبت صالحین خود بخود یقین بناتی چلی جائے گی، کیونکہ وہ ایسے جیتے ہیں جیسے وہ جہنم کو آنکھ سے دیکھ رہے ہوں اور ڈر رہے ہوں، وہ ایسے جیتے ہیں جیسے جنت کو آنکھ سے دیکھ رہے ہوں اور اس کی طلب اور اس کی ہرس پیدا ہو رہی ہو، وہ ایسے جیتے ہیں جیسے رب کے ناراض ہونے اور روٹنے کا ان کی آنکھوں کو نظر آ رہا ہو منظر، اور وہ تڑپ رہے ہیں کہ میرا رب روٹ گیا ہے اور کیسے پھر اسے میں اس کو منا لوں اور کیسے پھر سے میں اس کو خوش کر لوں۔ جب وہ اس طرح صبح شام کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے بھی یقین بنیں گے اور ہم کو بھی ایسے صبح شام کرنا آ جائے گا۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته منا، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، ثبتنا به حتى نلقاك، يا أرحم الراحمين، يا أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له، انقطع الرجاء إلا منك، نجنا مما نحن فيه وأعنا على ما نحن عليه، بجاه وجهك الكريم وبحق محمد صلى الله عليه وسلم عليك آمين۔ يا إله العالمين، يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا تعاقبنا بعقابك يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك رضاك وجنتك ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب اغفر وارحم وتجاوز وتكرم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، أنت ربنا فنعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم، فانصرنا فإنك خير الناصرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، واهدنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين،
واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. یا الہ العالمین یا ذا الجلال والإکرام یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ ابھی تک ایمان ہمارے قلوب میں راسخ نہیں ہوا. اے اللہ ابھی تک ایمان ہمارے قلوب میں راسخ نہیں ہوا. عمر کے بڑے حصے گزر گئے، جو باقی ہے اس کا کچھ اندازہ نہیں ہے. اے مولا اتنی لمبی عمر میں ہمارے دل میں ایمان نہیں داخل ہو سکا، ہمارے ایمانوں کے مطابق ہمارے یقین نہیں بن سکے. اے اللہ جو عمر باقی ہے اس میں کیا ہوگا؟ آپ قادر علی الاطلاق ہیں. اللہ جو کام ہم برسوں میں نہیں کر سکتے، صدیوں میں نہیں کر سکتے، کروڑوں لاکھوں سال میں نہیں کر سکتے، مولا تو لمحوں میں کر سکتا ہے، طرفت عین میں کر سکتا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے. اللہ ہمارے ایمان کے مطابق یقین بنا دیجئے. اللہ آپ کی ذات کا یقین، آپ کے ہونے کا یقین اور آپ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے. مولا سب کچھ آپ کے قبضے قدرت میں ہے. آپ قادر علی الاطلاق ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اے مولا اس کا یقین ہمارے دل میں پیدا کر دیجئے. آپ کے نبی نے جو خبریں دی ہیں وہ موت کی خبر ہو، ما بعد الموت کی خبر ہو، برزخ کی خبریں ہوں. اللہ وہ خبر جو قیامت میں اٹھنے سے متعلق ہے، جو تیرے حضور کھڑے ہونے سے متعلق ہے، جو تیرے سامنے حساب کا سامنا کرنے سے متعلق ہے، وہ خبریں جو پل صراط کی اطلاع دیتی ہیں، اور وہ خبریں جو جہنم اور جنت کی حالات بتاتے ہیں، تیری رضا اور ناراض ہونے کی خبریں دیتی ہیں. اے مولا ان کو ہم نے مان تو لیا ہے لیکن ہمارے یقین نہیں بنے، ہمارے دلوں میں راسخ نہیں ہو گئی یہ باتیں، ہمارا ضمیر مان نہیں پایا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے اور اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. اللہ ہمارے ماننے کو یقین میں بدل دیجئے، ہمارے ایمان کو یقین کی طاقت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایسا یقین جس کے بعد نیکیوں کا چھوڑنا مشکل ہو جائے اور گناہوں کا کرنا مشکل ہو جائے اور نبی سے بغاوت ناممکن ہو جائے. اے اللہ ایسا یقین عطا فرما دیجئے، ایسی محبت نصیب فرما دیجئے، ایسی خشیت نصیب فرما دیجئے. مولا ماحول نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، دشمنان اسلام نے چاروں طرف ایسا ماحول بنا کے رکھ دیا ہے کہ بچنا مشکل ہے، بچنا مشکل ہے. اے اللہ جس کو آپ نہ بچائیں اس کا بچنا مشکل ہے، اس کا بچنا مشکل ہے. تیرے پیارے پیغمبر نے کہا تھا الا ما رحم ربی، جس پر میرے رب کا رحم ہو بس وہی بچ سکتا ہے. اے پروردگار ہم پر رحم فرما دیجئے، ہمیں بچا لیجئے. ہم بچنے کے لیے آپ کے محتاج ہیں، آپ کی مدد کے بغیر نہیں بچ سکتے. مولا حالات چو طرف خراب ہیں، ہماری خلوتیں اجڑ گئیں اور ہماری جلوتیں تباہ ہو گئیں، ہمارے مجمع بگڑ گئے اور ہماری تنہائیاں ویران ہو گئی. اے مولا کوئی جگہ نہیں جب ہم آپ کو پاتے ہوں اور آپ کا تعلق پاتے ہوں. اللہ آپ ہی ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنا تعلق نصیب کر دیجئے، اپنی محبت نصیب کر دیجئے، اپنی نسبت نصیب کر دیجئے. اللہ اپنی نسبت کی لذت عطا فرما دیجئے. اے مولا کریم
اے مولا کریم ہمارا دل بدل دیجئے تاکہ ہمارے اخلاق بدل جائیں، تاکہ ہمارے اعمال بدل جائیں، تاکہ ہماری صبح و شام بدل جائے، اللہ یہ دنیا بدل جائے۔ اگر آپ دل بدل دیں کائنات بدل جائے گی۔ مولا ہمارے دل بدل دیجئے، ہمارے دلوں میں اپنی خشیت و محبت ڈال دیجئے، اپنے حبیب کی عظمت ڈال دیجئے، اپنے کلام کی اہمیت ڈال دیجئے، اپنا نام لینے کی لذت ڈال دیجئے۔ اے مولا ہر گناہ کی نفرت ڈال دیجئے، ہر گناہ اللہ ہر گناہ سے ہمیں دور کر دیجئے۔ مولا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی ہوس ہمارے اندر نہیں پیدا ہو گئی، ہر برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہر گڑھے میں گر رہے ہیں۔ اے مولا آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ اللہ مشرق مغرب میں جتنا فاصلہ ہے گناہ میں اور ہم میں اتنا فاصلہ کر دیجئے۔ اپنی نافرمانی کی نفرت دل میں ڈال دیجئے، اپنی فرما برداری کا شوق پیدا کر دیجئے۔ اے مولا کریم ہم چار طرف سے جمع ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تیری چوکھٹ پر صبح سے وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمارے میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر نوجوان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، بہت سے بچے کالجوں میں پڑھنے والے اپنی اصلاح کی فکروں کو لے کر یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اے مولا ہدایت تو کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، ہدایت تو آپ ہی دے سکتے ہیں۔ اے اللہ سببوں کو ہم اختیار کرتے ہیں، اے اللہ ان سببوں میں برکت نصیب فرما دیجئے، اللہ اس حرکت میں برکت دے دیجئے، اللہ اس آنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ آئے ہیں، اے اللہ یقیناً آپ ہمارے دلوں کے جاننے والے ہیں۔ اے اللہ یہ بچے اپنے کمروں میں سو بھی سکتے تھے، یہ اپنے ٹی ویوں میں بیٹھ کے ٹی ویاں بھی دیکھ سکتے تھے، ہوٹلوں میں جا کے کھانا بھی کھا سکتے تھے، یہ ان کی چھٹی کا دن تھا، کہیں بھی برباد ہو سکتے تھے، یہاں تک ان کو تیری محبت لائی ہے اور تجھے جانتے ہیں اس لیے آئے ہیں اور تجھے مانتے ہیں اس لیے آئے ہیں۔ اے مولا اور اپنے قصور والے اور ہونے کا اقرار بھی لائے ہیں۔ اے اللہ فاعترفنا بذنوبنا، قیامت میں تو نہیں سنے گا لیکن دنیا میں تو ضرور سنے گا۔ اللہ آج ہم اعتراف کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، مولا اقرار کر رہے ہیں، معاف کر دیجئے گا مولا، معاف کر دیجئے اللہ۔ اے اللہ پچھلی ساری زندگی ہماری تیرے حضور پیش کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ ہمارے دل میں اگر کوئی سچی چیز ہے تو تیری توحید کا اقرار ہے اور تیرے حبیب کی محبت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مولا، ہماری جھولی خالی ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ یہ سانچی چیز ہے، ہم اس کو پیش کرنے کی جرات کر رہے ہیں اور یہ بھی تیرا ہی عطیہ ہے اور تیرا ہی کرم ہے۔ مولا اس ایمان کو قبول فرما لے، اس حب رسول کو قبول فرما لے، قیامت میں ہم رسول سے بچھڑ نہ جائیں، ہمیں ایسی زندگی کی توفیق عطا فرما جس نے پیٹ پہ پتھر باندھے، جس نے فاقے کیے، جس نے پوری عمر میں دو وقت کھانا نہیں کھایا۔ اے اللہ اس نبی سے ہمیں بچھڑ نہ جا، بچھڑ مت، ایسے اعمال سے بچا لیجئے جو ان سے ہمیں بچھڑا کر دور کر دیں، ان کی منزل تو کوئی اور ہو اور ہماری منزل کوئی اور ہو۔ اے اللہ ایسا ہونے سے بچا لیجئے، ہماری قسمت پاک کر دیجئے، ہماری قسمت بلند فرما دیجئے۔ اے مولا نبی کی رفاقت عطا فرما دیجئے، ان کی معیت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ دنیا میں تو ہم اس سے محروم رہے، آخرت میں ہم میں کسی کو محروم نہ کیجئے۔ جنت میں نبی کا ساتھ، ان کی رفاقت و معیت نصیب فرمائیے۔ اے مولا کریم ہماری دنیا کی الجھنوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ دنیا کی الجھنوں نے، دنیا کی فکروں اور مصیبتوں نے ہمیں آپ سے دور کر دیا ہے۔ اللہ دنیا کی الجھنیں بھی دور فرما دیجئے اور ہمیں اپنے سے قریب فرما لیجئے۔ ہر مانع کو ختم کر دیجئے، ہر رکاوٹ کو ختم کر دیجئے۔ حالات بد سے بدتر ہیں پر آپ کے حبیب کی وصیت سددوا وقاربوا کی ہے، اللہ ہم سب کو اس کا مصداق بنا دیجئے، ان کے مبارک طریقے پہ ٹھیک جمنے والا بنا دیجئے۔
اور آپ کے قرب کے لیے تیز تیز آگے بڑھنے والا بنا دیجئے۔ اے مولا ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجئے۔ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہمارے آقا، ہمارے محسن، ہمارے قائد و قدوہ اور ہمارے امام اور ہمارے محسن اعظم سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا رحم و کرم کی بارش فرما دیجئے۔ ان کے اصحاب کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے اصحاب نے حسن وفا کی نادر مثال قائم کی ہے، ان پر اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرما دیجئے۔ خاص طور سے شیخین کرام کو جنہوں نے ہر حال میں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، انہی کے دامن سے چمٹے ہوئے آج بھی ہیں۔ اے اللہ ان کو نبی کی رفاقت کا، صحبت کا بہتر بدلہ عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم ہم سب کو ان کے اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہمارے قلوب میں صحابہ کی عظمت پیدا فرما دیجئے، ان کے جیسا بننے کا شوق نصیب فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب کا اعلان